الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین کا ہم پر فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم کو آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضور رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا، اور آج ہمیں یہ مبارک موقع عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کے سرور حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کا موقع عطا کیا. سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دیگر امتوں سے افضل ہے. یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں افضل ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل ہے. بالکل اسی طرح ہمارے نبی کی امت کے اولیاء دیگر پیغمبروں کی امتوں کے اولیاء سے افضل ہے. تو اولیاء امت مصطفیٰ دیگر پیغمبروں کی امتوں کے جو اولیاء گزرے ہیں ان سے افضل ہے، برتر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اولیاء ہیں ان ولیوں کے سردار ہیں ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. اب غوث العظم کے بارے میں ہمیں عرض کرنا ہے. ہمیں دیکھیں کہ ہمارے رب نے اولیاء کے بارے میں کیا کہا ہے. آج اتوار کا دن ہے ساری دنیا والوں کے پاس، مگر ہمارے پاس پیر کی رات ہے، کیونکہ ہم چاند، عرب کے چاند نے ہم کو آسمان کے چاند کا پتہ دیا کہ تمہاری عیدیں، تمہاری خوشیاں، تمہاری عبادتیں چاند کے حساب سے مناؤ. تو آج چھٹی چاند رات ہے. چاند کی جو رات ہے وہ چھٹی ہے، تو پیر کی رات ہے ہمارے پاس. اور ہر اتوار اور پیر کی درمیانی رات، یعنی جو رات ہے یہاں پہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. تو اسی عادت کے مطابق میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس کا تعلق اولیاء سے ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ یونس کی آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اولیاء کا ذکر کیا. جب اولیاء کا ذکر آ جائے، اولیاء کے اوصاف بیان ہوں، تو ان تمام اوصاف کے حامل جو ولیوں کے سردار ہیں ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا تذکرہ بھی اسی آیت میں موجود ہے. پروردگار عالم اپنے ولیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ولیوں کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنی ہماری رسائی ہے. ولیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بتا ہی نہیں سکتا. اس لیے جو چیز بہتر ہے، جو چیز افضل ہے، جو اصل ہے قرآن مجید، اس کو ہم نے تھام لیا.
پروردگار عالم فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو، غور سے سنو۔ یہ الا کا جو لفظ ہے یہ جو ہے تنبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی آپ کو الرٹ کرنے کے لیے۔ گویا پروردگار کہہ رہا ہے بی الرٹ اباؤٹ مائی اولیاء، میرے اولیاء کے بارے میں ہوشیار رہو، الرٹ رہو، غفلت مت کرو۔ غفلت کریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے، اولیاء کرام کی بے ادبی ہو جائے، اولیاء کی شان میں گستاخی ہو جائے تو بہت بھاری نقصان ہوتا ہے۔ اور جو ولیوں کا دشمن ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کے لیے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے من عادا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، من عادا لی ولی، جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کرے گا۔ اور یہاں جو بات چل رہی ہے سلطان الاولیاء کی بات چل رہی ہے، جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب، میں اسے جنگ کی دعوت دے رہا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ آئے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ دیکھیے دنیا میں وفادار ہوتے ہیں لوگ، جب دوستی ہو جاتی ہے تو دوست کے وفادار ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں رب سے بڑھ کر وفادار کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی وفادار ہے؟ تو ایک ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، کوئی اس کو کھکرنے لگے یا اس کے ساتھ بے ادبی کرنے لگے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ جب تک اسے تباہ و برباد نہیں کرے گا پروردگار اسے چھوڑے گا ہی نہیں۔ تو ولیوں کے دشمن ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو جب پروردگار نے اپنے ولیوں کا ذکر کیا تو ایسے حرف سے ذکر کیا جس حرف کے ذریعے ہم کو چونکا دیا گیا ہے، ہم کو ہوشیار کر دیا گیا، ہمارے اندر الرٹنس پیدا کر دیا گیا۔ ان اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے اولیاء، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ کی زبان سے سن، اولیاء کی کہانی رب کی زبانی آیت قرآنی ہمارے سامنے موجود ہے۔ لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے۔ بظاہر یہ دو باتیں بہت معمولی معلوم ہوتی ہیں، ڈرتے نہیں، رنجیدہ نہیں ہوتے، مگر ڈرے بغیر رہنا، رنجیدہ ہوئے بغیر رہنا ہر موقع پر، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ صفت اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے جو بندہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ جب خدا کو پہچان لیتا ہے تو غیر اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے۔ جو خدا کو پہچان لیا وہ سمجھ گیا کہ سب کچھ خدا کے پاس ہے، اور غیر اللہ کو پہچان لیا تو سمجھ لیا کہ غیر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے یہ ایک اوریجنل شعر ہے اور ایک شعر کی تصویر ہے۔ جو شعر کی تصویر کو نہیں پہچانا وہ ڈرے گا دیکھ کر۔ یہ شعر کا پتلا ہے، مٹی کا پتلا شعر کا بنایا گیا ہے۔ بچے کو دکھاؤ تو بچہ ڈرتا، ڈر کر اپنے باپ سے چمٹ جاتا، شعر آ گیا، مگر باپ نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ باپ جان لیا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ والے غیر اللہ کو پہچان لیتے ہیں، یہ غیر اللہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ بڑے بڑوں سے نہیں ڈرتے۔ حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس دور کا خلیفہ ملاقات کے لیے آئے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اتنا بڑا درجہ کہ اسے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، بادشاہ وقت۔ آج جو ہے یہ سی ایم رہتا، پی ایم رہتا، پھر الیکشن کے بعد کیا ہوگا
دوسروں سے زیادہ وہی لوگ ڈرتے ہیں کیا ہوگا ہمارا پتہ نہیں، لیکن وہ بادشاہت تھی، سب کانپتے تھے بادشاہ سے، مگر اللہ والے کا وقار دیکھیے کہ اس بادشاہ کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں جاؤں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے آؤں۔ بالآخر اسے موقع مل ہی گیا، پہنچ گیا حضرت کے پاس، پہنچ گیا اور اپنے ساتھ ایک تحفہ بھی لے کر گیا، ایک تھیلی جس میں اشرفیاں تھیں کہ میں جاؤں گا حضرت کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب غوث الاعظم سے ملاقات ہوئی، آپ وقار کے ساتھ ایسے بیٹھتے ہیں، نیا آدمی آئے گا تو سمجھے گا کہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، ایک غلام ہے جو آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر ایک اس سے ڈرتا ہے، وقت کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ ومن خاف غیر اللہ، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے خوفہ اللہ من کل شیء، اللہ اسے ہر چیز سے ڈرا دیتا۔ میرے غیر سے ڈرا، ڈر ڈر کے مر، یہی تیرا مقدر، مجھ سے ڈر گیا سب سے نڈر ہو گیا۔ تو غوث پاک کی خدمت میں خلیفہ بیٹھا کچھ دیر، پھر ہمت کر کے وہ تھیلی پیش کیا جس میں اشرفیاں تھیں، سونے کے سکے۔ تو غوث الاعظم اس تھیلی کو لے کر نچوڑتے ہیں تو خون ٹپکتا ہے، یہ کرامت ہے غوث پاک کی۔ دوسرا آدمی پیسوں کی تھیلی لے کر نچوڑے گا تو اس میں خون نہیں گرے گا، مگر یہاں خون گر رہا ہے۔ جو چیز ان یوزول ہو، غیر عادی ہو، اسی کا نام کرامت ہے۔ جو چیز ایز یوزول ہو، عادتاً ہو، وہ کرامت نہیں ہے۔ کوئی صاحب کہے میری کرامت ہے کہ میں روزانہ 2 روٹی کھا لیتا ہوں، کرامت ہے وہ؟ نہیں ہے۔ اگر ایسا بولے کہ میری کرامت یہ ہے کہ میں چٹان کو کھا لیتا ہوں، تو چٹان کو کوئی کھا نہیں سکتا، اگر تو کھا لیا تو واقعی یہ تیری کرامت ہے۔ تو غوث پاک نے جب تھیلی کو ہاتھ میں لے کر نچوڑا تو اس میں خون کے قطرے ٹپکنے لگے، بادشاہ حیران ہو گیا۔ میں تو حضرت کے لیے اشرفیاں لایا کہ کلیجی کے ٹکڑے تو نہیں لایا، اب اس میں سے خون نکل رہا ہے، کون سی تھیلی میں خون نکلے گا؟ جس میں کلیجی ہو یا تلی ہو، ایسا کچھ ہو تو نکلے گا۔ حیران و پریشان۔ تو غوث الاعظم نے کہا کہ اے امیر المومنین، کیا تم مجھے لوگوں کا خون چوس کر تحفہ دے رہا ہے؟ یہ جو دولت تیرے پاس آئی ہے، کیا تیری محنت کی کمائی ہے یا انصاف کی کمائی ہے؟ تو نے لوگوں سے وصول کیا ہے، مظلوموں سے وصول کیا ہے، مزدوروں سے وصول کیا ہے، غریبوں سے وصول کیا ہے۔ تجھے یہ فکر کرنا چاہیے کہ تیری رعایا کیسے زندگی گزار رہی ہے، اس میں کون غریب ہے، کون پریشان حال ہے، اس کی تجھے فکر نہیں ہے، بس تو ٹیکس لاگو کر دیتا ہے کہ اتنا مجھے ملنا سو ملنا، پھر لے لیا تو۔ وہ جو دولت تیرے پاس جمع ہوئی ہے، یہ لوگوں کی محنت کا خون ہے جو تو چوس کر جمع کیا ہے، اسے تھیلی میں ڈال کر مجھے دے رہا ہے، دیکھ یہ خون ہے نکل رہا۔ تو بادشاہ کانپنے لگا، کیا جواب دے گا؟ کچھ بھی جواب نہیں۔ پھر غوث پاک نے کہا کہ یہ لو تمہارا تحفہ، تم کو ہی مبارک، ہم یہ تحفہ نہیں لے سکتے۔ پھر کہا کہ جاؤ، تم اونچے خاندان سے ہو، حضرت عباس کی اولاد سے ہو۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے خاندان سے تھے وہ خلیفے، عباسی خلیفہ، اس لیے میں تمہاری عزت کر رہا ہوں، ورنہ ایسی آگ لگاتا کہ تم کیا تمہارا محل بھی جل جاتا۔ تو اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو اس میں غوث پاک نے کرامت بھی دکھائی، ایک پیغام بھی دیا ہے
صرف کرامت دکھا کر اپنا نام روشن کرنا یہ مقصد نہیں تھا ہمارے غوث پاک کا۔ ہر کرامت کے اندر ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ بادشاہ کو یہ پیغام تھا کہ اللہ نے تجھے ذمہ دار بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں کا خیال کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ لوگوں سے ناحق پیسے وصول کر لینا یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ بادشاہ بن گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس سے چاہے جتنا چاہے تو وصول کر لے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ پیغام دے دیا بادشاہ کو، اور عوام کو یہ پیغام دیا کہ تم کب تک ڈرتے رہو گے اس بادشاہ سے؟ جب تک ڈرتے رہو گے، ایسے ہی ڈر ڈر کے مرتے رہو گے۔ ذرا جگر کے ساتھ بات کرو، دیکھو میں نے کس طرح بات کی ہے۔ اب بادشاہ مجھ سے ڈر رہا ہے، عوام کو بھی پیغام دے دیا، بادشاہ کو بھی پیغام دے دیا۔ دیکھیے کرامت کی بات آئی تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کرامت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے کرامت حسی اور دوسری ہے کرامت معنوی۔ حسی معنوی۔ کرامت حسی وہ ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں، جیسے یہ کرامت تھی غوث پاک کی، اشرفیوں کے تھیلے کو نچوڑ دیا جس کے اندر سونا ہے، مگر نکلتا کیا ہے؟ سنہرا پانی نہیں نکل رہا ہے، خون کا پانی نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ اسے لوگ محسوس کرتے ہیں، یہ ہے کرامت حسی۔ جہاں تک کرامت حسی کا تعلق ہے، غوث پاک کی بے شمار کرامتیں، اتنی کرامتیں ہیں کہ انکاؤنٹیبل ہیں، گن نہیں سکتے ہم۔ مختلف کتابوں کے اندر غوث پاک کی کرامتوں پر مشتمل کئی کتابیں ہیں، اور کتابوں کے لکھنے والے جو مصنفین ہیں وہ معمولی درجے کے لوگ نہیں، وہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے علماء گزرے۔ ان عالموں نے تحقیق کے ساتھ، سندوں کے ساتھ غوث پاک کی کرامتوں کو قلم بند کیا ہے، کتابوں میں جمع کیا ہے۔ تو کرامت حسی غوث پاک کی بے شمار بیان کرتے جائیں گے تو 11 راتیں کیا 11 مہینے بھی ناکافی ہو جائیں گے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غوث العظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یعنی ہمارے غوث العظم ولیوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے نبیوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس اعتبار سے کہا؟ درجے کے اعتبار سے نہیں، کرامت اور معجزے کے اعتبار سے کہا، ورنہ درجے میں صحابہ کا درجہ غوث العظم سے بڑھ کر ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو کرامتوں کے اندر حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں وہ بے شمار ہیں، اور حضور کے صدقہ و طفیل حضرت غوث العظم کی جو کرامتیں ہیں وہ بھی بے شمار ہیں۔ آپ نے مردے کو زندہ کر دیا، بیمار کو شفا یاب بنا دیا، اور کئی جگہ نا امیدوں کو ان کی مراد عطا فرما دی۔ یہ غوث پاک کی کرامتیں، یہ حسی کرامتیں۔ اور کرامت کی دوسری قسم کرامت معنوی۔ کرامت معنوی کیا ہے؟ یہ ایک ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ قائم رہتا ہے، اس راستے سے بالکل نہیں ہٹتا۔ یہ جو استقامت ہے، الاستقامت علی طریق المصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر قائم رہنا، یہ ایسی کرامت ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ۔ یہ جو کرامت حسی ہے کبھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی ظاہر ہوتی بھی نہیں۔ اور کرامت حسی ہر ولی کے اندر ہونا لازمی نہیں۔ کئی اولیاء ایسے گزرے ہیں جن سے یہ کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی، مگر وہ اولیاء ہیں۔ مگر کرامت معنوی ہر ولی کے اندر ہونا لازمی ہے۔ کرامت معنوی کے بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ وہ کرامت معنوی کیا ہے؟ اتباع رسول،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر موقع پر، محفل میں بھی حضور کی پیروی رہے، تنہائی میں بھی حضور کی پیروی رہے، گھر میں بھی حضور کی پیروی رہے، سفر میں بھی حضور کی پیروی رہے، صحت میں بھی حضور کی پیروی رہے، بیماری میں بھی حضور کی پیروی رہے، رات میں بھی حضور کی پیروی رہے، دن کے اجالے میں بھی حضور کی پیروی رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر قائم رہتا ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور کوئی ولی ایسا ہوتا ہے جو بظاہر راستے سے ہٹا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس پر جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اسے مجذوب کہتے ہیں، اور جو ظاہراً اور باطناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ قائم رہتا ہے اسے سالک کہتے ہیں۔ ولی دو قسم کے ہیں، ایک سالک ہوتا ہے، دوسرا مجذوب ہوتا ہے۔ مجذوب وہ ہے کہ محبت کی حالت اس پر غالب آ جاتی ہے، اسے مغلوب الحال کہتے ہیں۔ محبت اس پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ تو معذور ہے، مگر اللہ کا ولی ہے۔ اور جس کی عقل سلامت ہو وہ بڑے انہماک کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ قائم رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کی دو صفتیں بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ انہیں خوف ہی نہیں رہتا، اور دوسری صفت یہ ہے کہ انہیں غم ہی نہیں رہتا۔ اللہ والوں کو خوف کسی کا کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ وہ غیر اللہ کو پہچان لیتے ہیں کہ غیر اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صحابہ کرام سب کے سب اولیاء تھے، کیونکہ ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ولایت وہبی، ولایت کسبی، اور ایک ولایت ہے ولایت فیضی۔ تین قسم کی ولایت۔ تو ولایت وہبی، اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو اس وقت سے ولی کر دیتا ہے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے، جسے پیدائشی ولی، ماں پیٹی ولی کہتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی ولی ہے، پیدائشی ولی۔ پیدائش ہوئی، آپ سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ کیسی کرامت ظاہر ہوئی؟ رمضان میں پیدا ہوئے تو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے، جب افطار کا وقت آتا تب ہی دودھ پیتے تھے۔ اچھا، یہ واقعہ پورے گیلان میں مشہور ہو گیا۔ گیلان میں، بغداد میں مشہور ہوا نہیں بول سکتے، کیونکہ بغداد میں غوث پاک پیدا نہیں ہوئے، گیلان میں پیدا ہوا۔ بعض لوگ جوش کلام میں کہہ دیتے ہیں پورے بغداد میں مشہور ہو گیا۔ بغداد میں تو بعد آئے، پیدا کہاں ہوئے؟ گیلان میں، اور گیلان کہاں ہے؟ ایران میں ہے۔ تو وہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سید گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو دن میں دودھ ہی نہیں پیتا اور روتا بھی نہیں، برابر مغرب کا وقت آتا ہے تو دودھ پیتا ہے۔ تو یہ کرامت غوث پاک کی بہت مشہور تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے اس لیے نہیں ڈرتے کہ وہ جان لیتے ہیں کہ غیر اللہ کے اندر کوئی قدرت نہیں ہے، اور ان کو غم نہیں ہوتا۔ کیوں غم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ کسی سے دل نہیں لگاتے۔ جب ہم کسی سے دل لگاتے ہیں، وہ چیز ہم سے جدا ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑا غم ہوتا ہے۔ اللہ والے کسی سے دل نہیں لگاتے، وہ اللہ سے دل لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ سب ہوتے ہیں جدا، مگر جو تجھ سے نہ ہو جدا وہ ہے تیرا خدا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کبھی جدا نہیں ہوتا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی قریب ہی نہیں ہے، مگر جو زیادہ قریب ہے اس سے ہم بے خبر ہیں، اور جو قریب نہیں ہے ان کی خبر ہم رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سے کس قدر قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شہ رگ سے زیادہ ہم انسان سے قریب ہیں۔ جو پروردگار اتنا قریب ہے اس کو ہم بھول بھی جاتے ہیں، اس سے ہم بے خبر بھی رہتے ہیں۔
اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم بندے سے اے لوگوں تم سے زیادہ قریب ہیں، ہر بندے سے ہم تم لوگوں سے زیادہ قریب ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم نہیں دیکھتے۔ میں ہر ایک سے پروردگار کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ۔ مسجد میں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، مسجد کے باہر گئے تو مسجد میں جو رہ گئے وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ میں جب مسجد سے نکلوں گا تو میرے ساتھ جو 4 آدمی چلیں گے وہ رہیں گے، پھر گھر کے پاس جاؤں گا تو وہ لوگ بھی چلے جائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں بھی ہے، اور یہاں سے گھر تک پہنچتے ہیں ہم گاڑی میں بھی ہمارے ساتھ ہے، گھر میں ہی چلے گئے گھر میں بھی ہمارے ساتھ۔ وہ کون سا وقت ہے بتاؤ جس میں خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ ویسا وقت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ساتھ نہ رہے تو پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ تو پروردگار عالم ہمیشہ ہمارے ساتھ، اولیاء کرام نے یہی شعور ہم کو دیا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی مکمل تفسیر تھی۔ نہ ڈر تھا آپ کو کسی انسان کا، نہ غم تھا آپ کو کسی نقصان کا، کیونکہ بندے کے لیے بڑا نقصان یہ ہے کہ خدا اس سے ناراض ہو جائے۔ جب خدا راضی ہے تو کسی نقصان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کسی نقصان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے مریدین کو تعلیم دے رہے تھے، تصوف کی تعلیم دے رہے تھے، اسرار کی تعلیم دے رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایک مخبر آتا ہے، ایک خبر دینے والا، اطلاع دینے والا آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ کی کشتی جو اسباب تجارت لے کر جا رہی تھی وہ کشتی ڈوب گئی، آپ کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ غوث پاک اس کی بات سن کر ذرا سر جھکاتے ہیں، الحمدللہ کہہ کر اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں۔ تعلیم کا معنی کیا ہے؟ کوچنگ، سکھانا، دین کو سکھا رہے ہیں۔ کچھ وقفہ گزرا، یوں سمجھ لیجئے کہ 20 منٹ 25 منٹ گزرے، وہی شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت معاف کیجئے، پہلی جو میں اطلاع دیا تھا وہ غلط اطلاع تھی، وہ ایک کسی اور کی کشتی ڈوبی تھی، آپ کی نہیں ڈوبی تھی، غلط نیوز میں دے دیا، آپ مجھے معاف کیجئے، آپ کی کشتی تو سلامتی کے ساتھ جا رہی ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو ہمارے غوث پاک پھر سر جھکاتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ محفل ختم ہو گئی، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ غم کی خبر سن کر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، خوشی کی خبر سن کر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، آخر معمہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا سیکرٹ ہے، کیا راز ہے؟ مگر پوچھنے کی ہمت ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسروں کی بنسبت کچھ ہمت زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی 2-4 آدمی مل کے غوث پاک سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک بات ہمیں سمجھائیے۔ وہ شخص آ کر آپ سے کہا کہ آپ کی کشتی ڈوب گئی تو آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، پھر آ کر وہ شخص کہا کہ آپ کی کشتی نہیں ڈوبی تو آپ نے الحمدللہ کہہ دیا۔ پہلی الحمدللہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی، دوسری سمجھ میں آ گئی، کیونکہ دوسری بار تو آپ کو خوشخبری دی گئی، گڈ نیوز آپ کے پاس آئی، خوشخبری کی وجہ سے آپ نے الحمدللہ کہا۔ یہ کہنا چاہیے پہلی بار جو ہے وہ خوشخبری نہیں ہے، وہ تو دکھ کی خبر ہے، مگر آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے بھائیو، تم لوگوں نے دونوں وقت کی الحمدللہ کو نہیں سمجھا، نہ پہلی الحمدللہ کو سمجھا نہ دوسری الحمدللہ کو سمجھا۔ پہلی بار جب مجھے اطلاع ملی کہ میری کشتی ڈوب گئی، میرا نقصان ہو گیا، تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا
کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے. دل کہہ رہا ہے تیرا رزاق سلامت ہے، تو کشتی کے ڈوبنے سے تجھے کیا فکر ہے؟ ارے یہ کشتی کو وہی ڈبایا ہے، کئی کشتیوں کی دولت مولا تجھے دے دے گا. تیرا رزاق ہے، تیرے رزق کا ذمہ دار وہ ہے. لہٰذا کشتی کے ڈوب جانے کی وجہ سے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو دل کی یہ حالت کو دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ. تو یہ دل کی حالت کی وجہ سے تھا. پھر دوسری بار جب اطلاع ملی کہ میری کشتی بحال ہے، مجھے نقصان نہیں ہوا، تو میں نے دل کی طرف دیکھا. دل کہہ رہا ہے کہ یہ فائدہ کیا فائدہ ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، بس وہی تیرے لیے کافی ہے، یہ دنیا کے فائدے سے تجھے کیا لینا دینا ہے. تو دل کی حالت کو میں نے دیکھا تو میں نے الحمدللہ کہا. تو میرے دل کی حالت، یہ دل جو ہوتا ہے یہ پورے جسم کا سلطان ہوتا ہے. دل حکومت کرتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کو اہل القلوب کہتے ہیں، اہل دل کہتے ہیں، کیونکہ ان کے دل اللہ کی محبت کے حامل ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. کوئی روٹ جائے تو انہیں فکر نہیں رہتی، وہ بس رب کو منانے میں لگے رہتے ہیں. یہی اللہ والوں کی زندگی کا مشغلہ ہوتا ہے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی بس اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا نمونہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. غوث پاک جب بیان کے لیے بیٹھ جاتے تو آپ کسی کی رعایت نہیں کرتے. کون آیا ہے، کیسا آیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، بس بیٹھ کر بولنے لگے، ایسا بولنے لگے کہ ہر ایک کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی. گنہگار پرہیزگار ہو جاتا تھا، ریاکار مخلص ہو جاتا تھا، دنیا والا اللہ والا ہو جاتا، بے نمازی نمازی بن جاتا، ظلم کرنے والا ظلم سے توبہ کر لیتا، شرابی شراب سے توبہ کر لیتا. بلکہ کئی یہود و نصارہ یہودیت نصرانیت سے توبہ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے تھے. ویسا لاجواب بیان ہوتا اور ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا بیان. بے شمار لوگ آپ کے بیان میں بیٹھتے اور بیان میں یہ کرامت تھی آپ کی، ایک حصی کرامت، معنوی کرامت. معنوی کرامت تو یہ تھی کہ لوگوں کے دل بدل جاتے، روشن ہو جاتے تھے. اور حصی کرامت یہ ہے کہ بڑا مجمع ہو، اگر مائک کو ہٹا دیا جائے تو یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میری آواز سنیں گے، یہ دروازے کے پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ نہیں سنیں گے. مائک کی برکت سے میری آواز پہنچ جاتی ہے. مائک کو ہٹا دو تو کچھ بھی نہیں چلے گا. مگر غوث پاک کے بیان کا یہ عالم تھا کہ بہت بڑا مجمع ہوتا، پہلی صف میں جتنی صفائی سے آپ کی آواز سنائی دیتی اتنی ہی صفائی سے آخری صف میں بیٹھنے والا بھی سنتا تھا. یہ آواز کی کرامت ہے. اور یہ وہ کرامت ہے جس کو روایت کرنے والا ایک دو آدمی نہیں، ہزاروں کا مجمع ہے تو سب اس کی کرامت کو روایت کرتے تھے کہ آخری میں دیر سے آیا ہوں، میں کیسے سنوں گا. یہ فکر کی ضرورت نہیں تھی، بیٹھ جاتا تو اسے بھی آواز سنائی دی جاتی. اور دوسری کرامت یہ تھی غوث پاک کی بیان کے دوران چلنے والی کرامت ہے کہ جس کے دل میں جو خیال گزرتا غوث پاک اسی خیال پر بیان فرماتے تھے، گویا اس کے دل کو پڑھ رہے. دیکھیے اللہ والے ان کو کشف القلوب حاصل ہوتا ہے. کشف القلوب کیا ہے؟ دل پر ان کی نظر ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے ہماری نظر چہرے پہ ہوتی ہے. کیسے ہم کو چہرہ نظر آ گیا؟ کیا ہمارے اندر اتنا بڑا کمال ہے کہ ہم کسی کے چہرے کو دیکھ لیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں میں طاقت دی ہے. اللہ کی دی گئی طاقت سے ہم اپنی بصارت سے صورت کو دیکھتے ہیں. اللہ کی دی گئی طاقت سے اولیاء اپنی بصیرت سے دل کو دیکھ لیتے ہیں. ایک بصارت ہوتی ہے، دوسری بصیرت ہوتی ہے. یہ جو آنکھ ہے
چہرے کی آنکھیں، ان آنکھوں میں بصارت ہے۔ دل کے اندر جو آنکھ ہے وہ آنکھ بصیرت ہے۔ آنکھ اندھی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں، خدا کہتا ہے آنکھ اندھی نہیں، دل اندھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دیکھو یہ جو تمہاری نگاہیں یہ اندھی ہوتی ہیں، یہ تمہارا خیال ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ کون سے دل اندھے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، وضاحت کر رہا ہے الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سینے کے اندر جو دل ہے، جو دھڑک رہا ہے، یہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل کی اہمیت پر بڑی پیاری بات بتائی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ، بے شک جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے۔ مضغہ یعنی گوشت کا وہ ٹکڑا جس میں ہڈی نہ ہو، خالص فلیش، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ بگڑ جاتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے۔ اگر دل خراب ہو گیا تو تمہاری ساری حرکتیں خراب ہوتی جائیں۔ منافقوں کے دل خراب ہو گئے، لہٰذا ان کی نماز میں ریاکاری، طواف میں ریاکاری، تلاوت میں ریاکاری، سخاوت میں ریاکاری۔ صحابہ کے دل سنبھل گئے، دل چمک گئے، لہٰذا ان کی مٹھی بھر خیرات ہمارے پہاڑ برابر خیرات سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کی مٹھی بھر خیرات یہ دیگر انسان کے پہاڑ برابر خیرات سے افضل ہے، کیونکہ ان کے دل چمک گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو چمکایا، دلوں کو پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، میرے نبی دلوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ دلوں کو پاک کرنے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب برتن صاف ہو جائے تو اس میں جو بھی چیز پڑتی ہے وہ بھی صاف ہوتی ہے۔ اگر برتن ہی خراب ہو تو اچھی چیز جا کے بھی خراب ہو جاتی۔ منافقوں کے دل خراب تھے، حضور کی اچھی اچھی باتیں دل میں گئیں تب بھی ان کو کچھ اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہو گیا۔ صحابہ کرام کے دل صاف ہو گئے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ان کے دلوں میں اثر ہو گیا۔ تو ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارشادات کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کر دیتے۔ حضرات محترم، غوث پاک کے بیان میں لوگوں کا عجیب حال ہوتا تھا۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کوئی تڑپ تڑپ کر اللہ سے معافی مانگتا، بلکہ کسی کی روح بھی نکل جاتی تھی۔ اس قدر کیفیت طاری ہوتی تھی۔ غوث العظم کے ایک بیٹے تھے جو بہت بڑے عالم، فاضل، باہر پڑھ کر آئے تھے۔ غوث العظم نے اپنے بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے مقام پر بھیجا، زبردست عالم بن گئے، وہ بھی غوث پاک کے بیٹے۔ کہتے ہیں کہ پسر نمونہ پدرست، بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے۔ مچھلی کے بچے کو تیراکی سکھائی نہیں جاتی، غوث العظم کا بیٹا ظاہری علوم سے مرصع ہو کے آگے، تفسیر، حدیث، فقہ، سارے علوم میں ماہر۔ محفل میں بیٹھ کر سوچنے لگے یہ کیا بات ہے کہ میرے ابا جان معمولی باتیں بولتے بیان میں، لوگوں کے اندر اتنی بے چینی، اتنا زبردست اثر ہوتا۔ اگر میں تقریر کروں گا تو پھر ان دیوانوں کی حالت کیا ہوگی؟ میری تقریر کے اندر تو دلائل ہوں گے، میری تقریر کے اندر معلومات ہوں گے، میری تقریر میں فصاحت ہوگی، بلاغت ہوگی۔
آخر ایک دن غوث پاک سے اپنی خواہش ظاہر کرنا چاہے. غوث پاک تو پہلے ہی سے پہچان لیتے. اللہ والے خیافہ شناس ہوتے ہیں. سامنے والے کے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل کے خیال کو جان لیتے ہیں کہ ابا جان مجھے بھی موقع دیجیے. ہاں ٹھیک ہے بیٹے, جب ہمارے بیان کی محفل ہوگی پہلے تم بیان کر دو, تمہارا بیان ختم ہو جائے گا, اس کے بعد ہم بیان کر لیں گے. تو بیٹے نے سوچا ابھی ظاہری تربیت ہو گئی ہے, ابھی باطنی تربیت شروع نہیں ہوئی ہے. تو سوچنے لگے میں جب بیان کروں گا, میرے بیان کے بعد ہمارے ابا کا بیان کیا ہو. میں نوجوان, بیان بھی نوجوان, ابا بوڑھے ہیں, وہ بوڑھا بیان لوگ سنیں گے. آج تک اس بیان پہ وہ لوگ مچل جاتے ہیں, اب ہمارا بیان سنیں گے. تو بیان ہوا غوث پاک کے فرزند کا. بہت بھاری بیان تھا مگر لوگوں پہ سناٹا طاری, کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے, سب خاموشی سے سن رہے ہیں, کوئی اونگ بھی رہا ہے. بیان ختم ہوا, اب غوث پاک کا بیان شروع ہوا. غوث پاک نے بیان میں معمولی بات کی. بات کیا تھی؟ کہنے لگے میری اہلیہ ام یحییٰ, غوث پاک کی ایک بیوی تھی ام یحییٰ نام کی. ام یحییٰ نے انڈے لٹکائے, بلی آئی, جب جھپٹ پڑی تو انڈے پورے ٹوٹ کے گر گئے. تو اتنی سی بات پر مجمع میں ہلچل مچ گئی. وہ غوث پاک کے مریدین تھے, غوث پاک کی صحبت سے کیا ہو گئے, سمجھ گئے غوث پاک کا مقصد کیا ہے, سمجھ گئے. ہلچل مچ گئی. کوئی کہہ رہا ہے کہ واقعی حق ہے, جو بات آپ نے کہی حق ہے. پھر بیان ختم ہوا تو آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان کیسے لوگ ہیں, آپ گھر میں جو واقعہ چلا وہ بتا رہے ہیں, اس پر ان کو اتنا وجد آ گیا, میں کیسے کیسے دلائل پیش کیا, کچھ بھی اثر نہیں ہوا. تو غوث الاعظم نے کہا بیٹا تجھ میں اور مجھ میں ایک فرق ہے, تو خود سے بولتا ہے, میں خدا سے بولتا ہوں. تو جب کہہ رہا تھا تو تھا, میں جب کہہ رہا میں نہیں تھا. میں نے کہا میں جاہل ہوں, مجھے بولنے نہیں آتا, میرے رب کا مجھ پہ کرم ہوا, کیونکہ جو برتن خالی ہوتا ہے اسی میں ہم پانی ڈالتے ہیں. اسی طرح تو تیرے دل کے برتن کو خالی کر لے, تیری جو حقیقت ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اس حقیقت پر قائم رہ, اللہ کے فیضان کا پانی تجھ پہ گرتا رہے گا اور تو بولتا چلا جائے گا. تو تیرا برتن بھر کے رکھ لیا, میں پن سے بھر کے رکھا ہے, میرے اندر بھی کچھ ہے, میرے اندر بھی کچھ ہے, تو تیرا برتن بھر گیا, تو اب رب کے فیضان کا پانی اس میں گر ہی نہیں سکتا. تو خود سے بولا تھا, میں خدا سے بولا تھا, اور تیرا بیان لوگ کب سمجھیں گے جب تک خدا نہ سمجھا, اور میری بات کو میرے رب نے سمجھا دیا. تو بیٹے نے کہا آخر کیا سمجھ میں آئی بات. یہ جو آپ کے مریدین ہیں اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ سمجھ گئے, میں عالم فاضل میں نہیں سمجھا, بتائیے کیا ہے. کہنے لگے بیٹا یہ جو انڈے تھے یہ دنیا ہے, یہ جو بلی ہے یہ نفس ہے. نفس جھپٹ پڑتا ہے دنیا میں, دنیا پر, تو اسے کچھ نہیں ملتا. اگر وہاں جھپٹنے کے بجائے اگر بلی اپنی جگہ بیٹھ جاتی تو اس کا مالک اسے برابر اس کی غذا دے دیتا, اس کے وقت پر اسے دودھ دے دیتا, اس کے وقت پر اس کی غذا فراہم کر دیتا. مگر مالک کو چھوڑ کر وہاں دوسرے کے حق پہ جھپٹ پڑی بلی, تو اسے کیا ملا, انڈے ٹوٹ گئے, کچھ نہیں ملا. یہ راز تھا جو میرے مریدوں نے سمجھ لیا اور تیری سمجھ میں وہ بات نہیں ہے. حاضرین محترم, اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کا نام ولی رکھا ہے, اللہ کا ولی, جبکہ دوست کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں, صدیق ہے, رفیق ہے, کئی الفاظ ہیں. مگر ولی کا جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کے لیے دیا ہے اس کا راز کیا ہے,
یہ جو ولی ہے یہ ولایت سے بنا ہے، جس کا معنی ہے قریب ہو جانا۔ ولا یلی کا معنی ہے قریب ہو جانا، تو اللہ والا اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی قربت ہے؟ یہ جگہ کی قربت نہیں، محبت کی قربت ہے۔ تو اللہ کا ولی کیسے اللہ کا ولی بنتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما تقرب الی عبد، کوئی بندہ مجھ سے قریب نہیں ہوا، مگر جب قریب ہوا تو کس چیز سے قریب ہوا؟ اکثر مما افترضت علیہ، میں جو اس پہ عبادت فرض کیا ہوں وہ فرض عبادت کو انجام دے کر بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، ان فرضوں کو بندہ پابندی سے ادا کرتا ہے میری رضا کے حاصل کرنے کے لیے، تو مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ ولا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، پھر اس کے بعد نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اللہ کا قرب یعنی اللہ سے نزدیک ہونا، یہ قرب دو قسم کا ہے، یہ قرب فرائض ہے، دوسرا قرب نوافل ہے۔ قرب فرائض کے بعد ہی قرب نوافل ہے۔ کوئی شخص فرض عبادتوں کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں نفل کے ذریعے خدا سے قریب ہو سکتا ہوں، ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے غوث العظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص احمق ہے جو فرضوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نفل کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نفل کاموں کو چھوڑ دیجئے، نفل کاموں کو ضرور کیجئے مگر فرضوں کو ادا کرنے کے بعد۔ تو قرب فرائض، فرض عبادتوں کو ادا کر کے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نفل عبادتوں کا شوق ہوتا ہے، تو نفل عبادتیں کر کے برابر اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کو واضح کر رہا ہے۔ یہ جو تعبیرات ہیں ان تعبیرات میں تشبیہات ہیں ہم کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ولی کا جو کان ہے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، ایسے کان ہیں اللہ والے کے کہ وہ دور کی آواز بھی سن لیتے ہیں، قریب کی آواز بھی سن لیتے ہیں، خدا کی دی گئی طاقت سے۔ اللہ والوں کی جتنی کرامتیں ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ساری کرامتیں انہیں اللہ کے فضل سے نصیب ہوئی۔ اسی لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء کرام کو اللہ کی طرف سے قدرت حاصل ہے۔ یہ از الہ، اس پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے، تب اس میں شرک کہا رہا۔ بھائی اللہ مجھے دیا ہے اس لیے میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، تو ایسا کہنے والا مشرک ہے یا مومن ہے؟ مومن ہے، پکا مومن ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ والے کرامتیں ان کی ہیں، تو یہ کرامتیں کہاں سے ملی ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اولیاء را ہست قدرت از الہ، اولیاء کرام کو اللہ کی طرف سے قدرت حاصل ہے۔ کیسی قدرت حاصل ہے، کیسا پاور، کیسی طاقت حاصل ہے؟ تیر جستا باز گردہ ننظرا،
وہ تیر جو کمان سے نکل گیا کبھی واپس نہیں آتا، مگر اللہ کا ولی کمان سے نکلے ہوئے تیر کو واپس کر لیتا ہے۔ یعنی وہ کام جو عام لوگوں کے پاس ناممکن ہے، ولی کے پاس وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک اور دیگر اولیاء کی عقیدت پر قائم رکھے اور ہمیں غوث العظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔